الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جو بیانات چل رہے ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اوپر کی پشتوں میں تذکرہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ تعالی نے عبد مناف کو 4 بیٹے عنایت فرمائے۔ ان 4 بیٹوں کا تذکرہ اور ان کا نسب اس اعتبار سے ضروری ہے کہ آگے کو چل کے عالم اسلام میں جو بڑی بڑی شخصیات اور بڑے بڑے فاضل اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام آپ سنتے ہیں، ان میں سینکڑوں کی تعداد اصل میں ان 4 بیٹوں ہی کی اولاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں جو تھیں وہ کئی مرتبہ انہی 4 بیٹوں کی اولاد کی طرف منتقل ہوئی ہیں، تو ان کا نسب اگر معلوم ہو تو جو شخص بھی آئندہ کو مطالعہ کرتا ہے اور تاریخی حقائق جاننا چاہتا ہے اس کے لیے بڑی سہولت رہتی ہے۔ اور اسی طرح جب یہ حقائق معلوم ہوں تو یہ بھی احساس رہتا ہے کہ ان حضرات نے کتنی قربانیاں دیں اور ان میں کتنے ہی ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، لڑائیوں میں حصہ لیا اور اپنی ذاتی خواہشات پر اور اقربیت پر اس دین کو ترجیح دی جسے دے کر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ اسی طرح ان حضرات کے آگے اولادوں کا جب ذکر آتا ہے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حکومت کن بنیادوں پر تشکیل پائی تھی، خلافت کیسے چلی تھی، اور بنو امیہ اور بنو عباس جو 600-700 برس تک عالم اسلام میں حکمران رہے، ان لوگوں کے نسب کیا تھے، اور اسی طرح مسلمانوں کی ایک بہت بڑی شاخ جو اندلس چلے گئے تھے اور اسپین میں جا کر امویوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی، ان حضرات کی اصل بھی یہیں سے تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کا پوری حیات طیبہ میں اہتمام رہا اور بار بار لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، ان میں سے ایک چیز رشتہ داریوں کا جوڑنا بھی تھا، اور خود آپ کا اپنا حال مبارک بھی یہی رہا کہ آپ اپنے اعزاء سے بہتر سلوک کرتے رہے، اور جہاں جہاں جس کا رشتہ تھا اس حق اسے دلاتے رہے۔ اسی سلسلے میں وہ حدیث بھی گزر چکی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم مصر میں جاؤ تو ان کا خیال رکھنا، میری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے اور ان کا احسان بھی ہے مجھ پہ۔ تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان اپنی شرافت اور اپنی صحیح نسبی
اور اپنی ٹھنڈک مزاج کی، ان سب چیزوں کا ثبوت کن مواقع پر فراہم کرتا ہے۔ اور رشتہ داری میں ایک چیز اس سارے نسب سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک علم ہے کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ ریئیکشنری جواب کوئی ایسا دیا ہو کہ اس میں ریئیکشن ہو کہ اس نے رشتہ داری میں ہمارے ساتھ چونکہ برا سلوک کیا تھا لہذا ہم بھی اس کے ساتھ برا کریں گے۔ دین کا سارا مزاج اور پوری شریعت کی تعلیمات پر اگر نظر رہے تو جو کچھ سمجھ میں آتا ہے اس باب میں، ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ کیا اور یہی تلقین فرماتے رہے کہ اپنے اعمال پر نظر رکھو کہ ہم نے کسی بھی شخص کے مقابلے میں جواب کیا دینا ہے، یہ مت سوچو کہ اس نے یہ کام کیا ہے لہذا اس کے مقابلے میں مجھے بھی ایسے ہی کام کرنا ہے۔ اس نے ظلم کیا ہے تو میں بھی اس ظلم کا جواب دوں، اس نے کوئی برائی کی ہے میں بھی اس کا جواب برائی سے دوں، گالی دی ہے اس کا جواب بھی گالی سے دوں۔ ان سب چیزوں سے قطع نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ اگر کسی انسان نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو تم اس کو سوچو کہ کیا اس کے ساتھ برائی کا جواب دینا ہے، بلکہ اس کا جواب اچھائی سے دو۔ اگر رشتہ داری ہے، لوگ کاٹ رہے ہیں اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہے تو تم اس تعلق کو جوڑ کے رکھو، یہ نہ سوچو کہ وہ لوگ چونکہ قطع کر رہے ہیں لہذا ہم بھی اس طریقے سے کاٹ دیں۔ ساری شریعت میں یہ سکھایا گیا ہے کہ لوگوں کے اعمال دیکھ کر اس کا جواب اسی طرح نہیں دینا، بلکہ اپنی ایک روش اور ڈگر قائم رکھنی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ برا بھی کریں گے تو بھی ہم اچھا کریں۔ جو اچھا کرے گا اس کے ساتھ تو اچھا کرنا ہی ہے، اور جو برائی کرے گا اس کے ساتھ بھی اچھائی کرنی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی سکھایا گیا کہ ایک آدمی چاہے کتنا ہی اچھا بظاہر کیوں نہ ہو مگر اس کی وجہ سے دین میں خلل پڑ رہا ہے، دین کے معاملات مجروح ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ تعلق میں دین کا نقصان ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو کاٹ دیا۔ اور اس کی متعدد مثالیں یہ جب آپ ان چار بھائیوں کی اولادوں کے حال سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ عبد مناف جو تھے اللہ تعالی نے انہیں جو اولاد عنایت فرمائی تھی اس میں 4 بیٹے تھے ان کے، کہتے ہیں کہ اصل میں یہ 6 بھائی تھے لیکن 4 کا تو بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے، اور مناقب جو شروع سے چلے آتے تھے وہ ان 4 بھائیوں میں ہی تقسیم ہوئے، لیکن جن لوگوں نے 6 بھائی لکھا ہے ان کی روایت کوئی زیادہ وزنی نہیں ہے، کیونکہ 4 بھائیوں ہی کی روایت آگے کو چلی ہے، اور چاروں کی اولاد مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے مناصب پر فائز تھی۔ عبد الدار کے پاس یہ سارے مناصب تھے، اور حضرت ہاشم نے جب یہ دیکھا کہ اپنے مناصب کو پورا ادا نہیں کر رہے تو انہوں نے وہ ان سے مناصب کے لیے جدوجہد شروع کی، اور پھر قریش نے جو فیصلہ کیا وہ سارا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا تھا، اور ہاشم کو وہ عہدے مل گئے تھے۔ عبد مناف کے 4 بیٹوں میں سب سے بڑے ان کے بیٹے وہ مطلب تھے، نوفل تھے، اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے مطلب تھے، اور 2 یہ ان کے بیٹے اکٹھے پیدا ہوئے تھے، اور نوفل جو مطلب جو سب سے چھوٹے تھے، مطلب ہی کے متعلق روایت کہ وہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے ان کے، اللہ تعالی نے جو اولاد ان کو دی تھی اس میں ان کے 3 یا 4 بیٹے ایسے ہوئے ہیں جو آگے پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا نسل ملتی ہے،
ان کے پہلے بیٹے جو تھے مخرمہ بن مطلب تھے، اور مطلب کے پوتے ان سے آگے دو ہوئے، ان میں ایک قیس ابن مخرمہ تھے اور ایک قاسم ابن مخرمہ تھے، اور یہ قیس اور قاسم جو ہیں مخرمہ کے بیٹے جو کہ اصل میں مطلب کے پوتے بنتے ہیں، دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شامل تھے۔ یہ دونوں بدری صحابی تھے اور اللہ نے ان کی اولاد میں بھی برکت دی، اور قیس بن مخرمہ بن مطلب جو تھے ان کے بیٹے آگے یعنی مطلب کے پڑپوتے جو ہوئے عبداللہ ابن قیس، انہیں حجاج نے دونوں عراق کا والی لگا دیا تھا۔ حجاج کے زمانے میں یہ جو ملتا ہے کہ عبداللہ ابن قیس نے ایسی باتیں کی اور عبداللہ ابن قیس حاکم تھے، تو ان کے پاس شام بھی تھا، ان کے پاس عراق بھی تھا، اور یہ ساری تاریخ ان کی مرتب ہوئی ہوئی ہے، اور اسی طرح ان کی روایات بھی حدیث میں مل جائیں گی، جہاں پہ یہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن قیس نے یہ روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ وہ عبداللہ ابن قیس جو تھے وہ دراصل انہی مطلب کی اولاد میں سے تھے، اور انہی کے پاس رہتے تھے ایک اور صاحب بھی جن کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور ان کی آپس میں تعلقات کی نوعیت ایسے تھی جیسے کوئی آقا اور سرپرست ہوتا ہے، وہ تھے یسار، اور یسار کے بیٹے تھے اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے تھے محمد۔ یہ جو پہلے گزر چکا کہ محمد بن اسحاق جنہوں نے سیرت کی کتاب لکھی اور کام کیا، وہ محمد بن اسحاق دراصل انہی یسار کے بیٹے تھے، اور ان کا سارا تعلق جا کے مطلب سے بنتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے سگے بھائی تھے۔ اسی طرح اب دوسرا دیکھیے تو ان کے دوسرے بیٹے حارث بن مطلب تھے، اور حارث بن مطلب سے ان کے بیٹے آگے عبیدہ ہوئے، یعنی عبیدہ بن حارث بن مطلب، اور یہ وہ ان کے بیٹے ہیں جو کہ بدر میں آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں، اور ان کے ساتھ طفیل اور حسین کا بھی نام ملتا ہے، اور طفیل اور حسین یہ تینوں بھائی بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور بہت زیادہ ابتدائی زمانے میں اسلام لے آئے، اور ان کا اور یہ جو ہیں عبید بن حارث، ان کے متعلق تو آیا ہے وہی بات کہ جب ان کی شہادت ہوئی بدر میں، جو ابتدائی طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے ہیں، یا بدر کے معرکے میں جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں ان میں عبیدہ رضی اللہ عنہ کا نام شامل، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اٹھا کر لائے تو وہ کوشش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ اپنا سر رکھ دیا، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں سمجھ آ جاتی کہ ان کے اس شعر کا سب سے زیادہ مستحق میں ہوں، اور پھر انہوں نے شعر پڑھا ابو طالب کا، اور وہ کہتے تھے کہ وَنُسْلِمُهُ، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تمہارے سپرد کر دیں گے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے حتی نصرہ دونہ، یہاں تک کہ ہم سب لوگ اس کی حفاظت میں شہید کر دیے جائیں، وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، اور ہمارے خاندان اور بیٹے بھی اس راہ میں کام آ جائیں، پھر جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مل سکتے ہیں۔ تو عبید نے یہ شعر پڑھا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو آج وہ دیکھتے کہ میں ان کے اس شعر کا مصداق ہوں، زیادہ صحیح مصداق ہوں، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہیں تدفین کا بدر میں ہی حکم دیا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ کا شہید ہے۔ اور بہت بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک مرتبہ وہاں سے گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو احادیث میں آتا ہے کہ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مشک کی خوشبو آتی ہے اور یہ کہاں سے آ رہی ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی تمہارے بھائی عبید کی قبر سے آ رہی ہے، تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی تھی۔ یہ شرف اللہ نے اس امت میں بعض لوگوں کو بخشا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی تدفین کے بعد ہی ان کی قبر سے خوشبو اٹھنے لگی تھی۔ یہ اللہ کا وہ انعام اور فضل ہے جو بالعموم ان لوگوں پر ہوتا ہے
جن لوگوں کا خاص تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا ہو. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی جن کے حوالے آپ بار بار سنتے ہیں، فتح الباری جنہوں نے لکھی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی کا سرمایہ یہ فتح الباری تھی، اور یہ فتح الباری چھپ نہیں رہی تھی. نواب صدیق حسن خان مرحوم نے پہلی مرتبہ مصر سے چھپوائی تھی. نواب تھے، انہوں نے اپنی دولت کو صحیح کام میں لایا اور سرمایہ سے کام لیا انہوں نے، پھر جا کے یہ فتح الباری چھپی ہے. اور اب تو پڑھنے لکھنے والے جتنے بھی اس میدان کے لوگ ہیں، ہر ایک کے گھر میں پڑی ہوئی یا لائبریری میں مل جائے گی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو شدید گرمی تھی، مگر بارش آثار کچھ نہیں تھے. اور لکھا ہے تاریخ میں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو بس بارش صرف ان کی میت پر برستی رہی، یہاں تک کہ لوگوں نے قبر میں جا کے اتارا تو قبر میں بھی بارش ان کی میت پر برستی رہی. خدا نے یہ بڑا فضل اور احسان ان پر کیا تھا. اور جب انہوں نے فتح الباری مکمل کی تو انہوں نے سارے شہر کی دعوت کی، غالباً قاہرہ کی جتنے لوگ تھے، اور سب کو کہا کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا کام ہوا ہے، اور وہ یہ کہ بخاری کی شرح فتح الباری مکمل کی. اور حقیقت میں وہ ایسی شرح ہے کہ آدمی کو اس کی 2-4 سطریں کبھی پڑھنی پڑ جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو خدا نے حدیث میں کتنا علم دیا تھا. تو قبر سے خوشبو اور میت پہ بارش، یہ اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات گواہیاں بن جاتی ہیں کہ یہ شخص خدا کا بڑا مقرب آدمی تھا. تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا ہے حارث بن مطلب کے ساتھ. مطلب کے تیسرے بیٹے تھے عباد بن مطلب. عباد بن مطلب کے بیٹے تھے اساسہ، اور اساسہ کے بیٹے تھے مستح. اور یہ مستح وہ ہیں جن کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے، مستح ابن اساسہ. اور یہ لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے غلطی سے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے عفق کے معاملے میں آ گئے تھے. اور اصل نام ان کا مستح بھی نہیں تھا، مستح تو لقب تھا، اصل نام ان کا اوف تھا. تو اوف بن اساسہ بن عباد بن مطلب یہ بھی بدری صحابی تھے. اس شرف کے باوجود لوگوں کی کسی بات میں آ گئے، اور پھر معاملہ جو ہوا سو ہوا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا منع کرتی تھیں، فرماتی تھیں اسے کچھ نہ کہو، یہ اگرچہ انہوں نے میرے معاملے میں زبان کھولی ہے، بات کی ہے، مگر یہ حقیقت میں بدری صحابی ہیں. تو یہ بدری صحابی رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کا نسب بھی آگے جا کر مطلب سے ملتا ہے. اسی طرح مطلب کے چوتھے بیٹے جو تھے ان کا نام ہاشم تھا، اور ہاشم بن مطلب کے بیٹے تھے یزید، اور پھر یزید کے بیٹے تھے رکانہ. اور رکانہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور یہ واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، کسی نے اتنی بات نہیں کی. رکانہ کو اللہ نے بہت جسم دیا تھا، بڑا جوانی تھی، اٹھان تھی بہت اچھی، اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھ سے لڑ لیں، کشتی لڑ لیں، اور اگر مجھے ہرا دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا. لیکن ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے دوبارہ کہا، پھر دوبارہ کہا. جب بار بار یہی چیز ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. مدینہ منورہ میں انتقال ہوا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت طویل عمر پائی تھی، ساری خلافت راشدہ دیکھی ہے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے. تو یہ جو رکانہ تھے ان کا نسب بھی آگے جا کر مطلب پر ہی مل جاتا ہے. یہ عبد یزید جو تھے جن کے بیٹے رکانہ ابھی ذکر کیا ہے، اس عبد یزید کے ایک اور بھی بیٹے تھے، ان کا نام تھا ابن عبید. اور ابن عبید کے بیٹے تھے صائب. اور صائب رضی اللہ عنہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے آئے تھے. بدر میں گرفتار ہو گئے، قیدی ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. صائب کی چہرہ، صائب کی شکل و صورت، چونکہ یہ نسل تو ایک ہی تھی، صائب یعنی ابن عبید کے بیٹے ہیں، اور پھر ان کے وہ بیٹے ہیں عبد یزید کے، اور آگے چل کے وہ بیٹے ہیں مطلب کے. نسل ایک ہی تھی، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ صائب کی شکل و صورت، اٹھنا بیٹھنا، جسم، ساری چیزیں غضب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی.
کانا یشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ٹپکتی تھی، جیسے ایک ہی دادا کی اولاد ہو تو بہت سے لوگوں کی آپس میں مشابہت ہو جاتی ہے۔ پھر صائب کے بیٹے تھے شافع، اور شافع جو ہیں یہ بھی صحابی ہیں لیکن چھوٹے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور شافع کے بیٹے تھے عثمان، عثمان کے بیٹے ہوئے پھر عباس، اور عباس کے بیٹے تھے ادریس، اور ادریس کے بیٹے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو محمد بن ادریس الشافعی لکھتے ہیں وہ اصل میں مطلب کی اولاد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شافع پر جا کر مل جاتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو شافعی کہتے ہیں اصل میں یہ کنیت کہ یہ جو چیز کہی ہے انہوں نے اپنے دادا شافع رضی اللہ عنہ پہ رکھی تھی، یعنی محمد بن ادریس جو تھے، محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع، یوں ان کا نسب بنتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکی بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اس اعتبار سے بھی تعلق ہے، اور قریشی بھی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مناقب ہیں، اللہ نے بڑا مقام دیا تھا ہر علم میں انہیں۔ 150 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ لطیفہ لکھا ہے یافعی نے، وہ کہتے ہیں کہ حنفی فقہا نے لکھا کہ 150 ہجری میں تمہیں پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ تو شافعی جو تھے انہوں نے پوچھا کیا ہوا تھا، ان کا تمہیں پتہ ہے اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو تمہارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چھپے رہے، اتنا عرصہ آئے نہیں، بس اسی سال پھر پیدا ہوئے تھے۔ تو شافعیوں نے اسے جواب میں لکھا، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ہمارے امام کی اتنی ہیبت تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا آدمی آ رہا ہے تو دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ لطیفہ کتابوں میں لکھا ہے۔ بہرحال ان کا سال ایک ہی تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا 150 ہجری میں یہ ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک بیٹے تھے مطلب، آگے چل کر ان کی اولاد نے یہ کام کیے ہیں۔ دوسرے بیٹے عبد مناف کے تھے عبد شمس، اور عبد شمس جو ہیں اللہ نے بڑی برکت دی بھئی ان کے اولاد میں، ان کی اتنی اولاد تھی، آگے بیٹے پوتے پر پوتے، اتنی اولاد، اتنی ان کی نسل پھیلی ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ کم سے کم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 200 برس تک ان کی اولادوں کے آگے تذکرے چلتے رہے۔ عبد شمس کے بیٹوں میں چند ایک کا ذکر ضروری ہے۔ ایک تو ان کے بیٹے تھے سمرہ، اور سمرہ سے عمر ابن سمرہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے اور بڑے فاضل آدمی تھے۔ اتنی روایتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیان کی ہیں، ہر کتاب میں مل جائے گا کہ عمر ابن سمرہ نے یہ بات کی، وہ عمر ابن سمرہ نے یہ دیکھا، اور یہی وہ ہیں جنہوں نے اونٹ چوری کر لیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کٹوا دیا تھا، ان پہ حد جاری کی تھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے رشتہ داری بنتی ہے اوپر جا کے۔ اور انہی کے بیٹے ہیں آگے عبد الرحمن بن سمرہ، اور عبد الرحمن بن سمرہ جو تھے انہوں نے سجستان فتح کیا تھا۔ یہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، بہت بڑے مجاہد تھے، سجستان کی فتح انہی کے ذمے آتی ہے، انہوں نے اس لشکر کی قیادت کی تھی۔ عبد شمس کے دوسرے بیٹے تھے حبیب بن عبد شمس، اور حبیب بن عبد شمس نے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی سمرہ رکھا، پھر سمرہ جو تھے پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی حبیب رکھا، یعنی حبیب انہوں نے نام رکھا عبد شمس نے، پھر عبد شمس کے بیٹے حبیب نے سمرہ رکھا، پھر انہوں نے پھر اپنے بیٹے کا نام حبیب رکھا، گویا ایک دوسرے کے نام پہ نام رکھتے چلے گئے۔ اور یہ جو ان کے بیٹے ہیں حبیب صحابی تھے، اسلام کی بالکل ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ نے ان کی اولاد میں برکت دی۔ یہ جو حبیب ہیں، یہ سمرہ ابن حبیب جو ہیں، سمرہ بن حبیب بن عبد شمس، ان کا بیٹا تھے عبد الرحمن، اور پھر ان کے بیٹے تھے عبید اللہ، اور عبید اللہ کے بیٹے تھے عتبہ، اور عتبہ کو حجاج ابن یوسف نے شہید کرا دیا تھا۔ انہوں نے صاف بات کی حجاج کے سامنے، اور عتبہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پاؤں بندھوا کے اس نے انہیں شہید کروا دیا تھا۔ اور پھر حبیب بن عبد شمس سے ہی ان کا دوسرے بیٹے تھے ربیعہ۔ حبیب بن عبد شمس کی اولاد نے بھی کافی فروغ پایا، اور ان کے بیٹے تھے
وہ تھے ربیہ، اور ربیہ سے پھر ان کے ایک بیٹے ہوئے قریش، اور قریش جو تھے ان کے بیٹے تھے عیسیٰ ابن قریش، اور عیسیٰ ابن قریش کی جو ماں ہیں یہ اسلام لے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پہلے، اور اللہ نے جن لوگوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اوذوا فی سبیلی، یہ لوگ میری راہ میں ستائے گئے، ان لوگوں کو میری راہ میں تنگ کیا گیا، یہ ان کی والدہ تھیں، انہیں عذاب دیا تھا بہت برا، تذکرے کے قابل نہیں ہے، مگر اہل مکہ نے جینا حرام کر دیا تھا ان کا، یہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ان کا نسباً بھی بنتا تھا، اور انہی قریش کی، یہ جو عیسیٰ ابن قریش ہیں اور جن کی ماں کو عذاب دیا گیا، انہی قریش کی کے نسل میں آگے یہ جو قریش تھے ان کی بیٹی تھی اروا بنت قریش، اور اروا بنت قریش، یہ اروا جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نسب ایک والدہ کی حیثیت سے ہو جاتا ہے، اور قریش ہی کی بیٹی تھیں فاختہ بنت قریش، اور فاختہ بنت قریش جو تھیں ان کی شادی ہو گئی تھی ابو العاص بن ربی سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو تھے ابو العاص، ان کا تذکرہ بھی آگے آئے گا کہ وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہے، انہی ابو العاص نے شادی کر لی تھی، اور شادی کہاں کی تھی انہوں نے؟ ان کی شادی فاختہ بنت قریش سے ہو گئی تھی، ان کے ہاں حارث سے ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر حارث سے ان کی بیٹی قیسہ تھی، اور قیسہ سے شادی کی مسیلمہ ابن کذاب، یہ جو مدعی نبوت تھا دجال، اس نے ان سے شادی کی تھی، اس طرح اس کا نسب اس اعتبار سے ملتا ہے۔ عبد شمس کے تیسرے بیٹے ربیہ تھے، اور ربیہ بن عبد الشمس کے دو بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ، اور یہ وہ عتبہ اور شیبہ ہیں جو قریش میں سب سے آگے بڑھے تھے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، اور عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی کافر تھے اور دونوں اسی دن قتل ہو گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ ربیہ بن عبد شمس کے اور بیٹے بھی تھے، اور لیکن یہ جو عتبہ قتل ہوا ہے اس کے بیٹے، اس کی اولاد آگے چلی، اور عتبہ بن ربیہ جو تھے، عتبہ بن ربیہ کی بیٹی تھی ہند، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، سمجھ آئی؟ عتبہ جو ہیں ان کی بیٹی تھی آگے، ہند اس کا نام تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شادی وہاں ہو گئی تھی، اور پھر عتبہ کا جو بیٹے تھے ولید بن عتبہ، یہ بھی بدر میں آ گئے تھے، عتبہ صرف اکیلے ہی نہیں آیا تھا، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے آیا تھا ولید بن عتبہ کو، اور وہ بھی کافر مارا گیا جنگ بدر میں، اور اسی عتبہ کے بیٹے تیسرے جو تھے محشم، اور محشم جو ہے یہ اصل نام ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ جن کی اتنی روایات ملتی ہیں، اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، بہت سی احادیث آتی ہیں، تو وہ اصل میں یہی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ عجیب بات ہے، عتبہ کے بیٹے محشم جو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور انہی کے بیٹے عتبہ کے ولید جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ تھا وہ دین جس میں بھائی نے بھائی کو الگ اس اعتبار سے کر دیا کہ مسلمانوں نے، ایمان والوں نے اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے دین کی خاطر کام کرتے رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی شہادت ہوئی ہے یمامہ میں، جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ یمامہ میں لوگ کچھ ہٹ رہے ہیں دشمن سے، انہوں نے کہا لوگوں کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے؟ تو اتنا اونچا بولے، جتنے لوگ تھے جمع ہو گئے، ان کا کس بات پہ؟ انہوں نے کہا موت پہ بیعت کرنی ہے، اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ نے وہاں لوگوں سے بیعت لی، اور اسی میں یہ شہید ہو گئے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے، اور یہی جنگ یمامہ تھی جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن کی خبر لیجئے قبل اس کے کہ قرآن پاک محفوظ صورت میں نہ رہے، آپ اسی تحریر کو جمع کرا دیں۔ عبد شمس کے چوتھے بیٹے جو تھے وہ عبد العزا تھے، اور عبد العزا کو بھی اللہ نے دو بیٹے عنایت کیے، ایک ربی تھے اور ایک ربیہ تھے۔
ان دونوں کے نام میں معمولی فرق ہے، اس لیے مورخین کو ان دو ناموں کو الگ الگ کرتے ہوئے دشواری پیش آئی ہے، لیکن دونوں بیٹے ربیع اور ربیعہ یہ ان کی نسلیں آگے چلی ہیں۔ ربیع کے بیٹے جو تھے وہ ابو العاص تھے، اور یہ وہ ابو العاص ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کا رشتہ کیا تھا۔ ان کا اصل نام قاسم تھا اور ابو العاص ان کی کنیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا رشتہ کیا تھا، اور پھر یہ اسلام لے آئے ہیں۔ یہ بدر میں آئے تھے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے، اور پھر ہو گئے گرفتار۔ اب قیدیوں کے فدیے کی جب باری آئی تو قیدیوں کا فدیہ تو آ رہا تھا، انہوں نے مکہ مکرمہ پیغام بھجوایا کہ میرا فدیہ بھی بھیجا جائے، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ داماد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اسے خود ہی چھوڑ دیں گے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، ایک تو ہمیں شکست ہو گئی، اوپر سے پیسے بھی ان مسلمانوں کو بھیجیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے چپکے سے اپنا ہار اتارا ان کی اہلیہ نے اور بھیج دیا کہ میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ وصول فرماتے ہوئے اس ہار کو جو دیکھا تو رق لہو، حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شدید رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا ہو یہ تو وہ ہار ہے جو میری اہلیہ خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے فدیے میں آیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کی ماں نے شادی میں دیا تھا یہ ہار اس کا واپس کر دوں۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جیسے آپ چاہیں کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہار بھی بھیجا اور انہیں کہا اس شرط پہ تمہیں میں چھوڑ رہا ہوں کہ تم میری بیٹی کو واپس بھیج دیں۔ انہوں نے جا کر یہ اپنا وعدہ پورا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی کی، اور پھر اس وقت تک یہ کافر تھے۔ انہوں نے کیا کیا، حضرت زینب کو بھیج دیا اور کہا تمہارے والد نے تمہیں یاد کیا تھا، میں وعدہ کر رہا ہوں اور تم جاؤ۔ اور انہوں نے بھیجا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اور کہا اسے مدینہ منورہ پہنچا دینا۔ جب وہ لے کر چلے ہیں تو وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی، اور اس طرح کہ قریش نے دیکھ لیا اور انہوں نے تیر اندازی شروع کی۔ پہلے تو انہوں نے اونٹ کو مارا، جب اونٹ سے گری ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا تو وہ امید سے تھیں اور ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ وہ بڑی شدت کی کیفیت تھی جو ان پر گزری۔ تو جو ان کے دیور تھے انہوں نے پھر قریش کا مقابلہ کیا اور انہوں نے اپنے سارے تیر نکال لیے، اور ان کا اللہ کی قسم اب تم جانتے ہی ہو میں تیر کا کتنا اچھا ماہر ہوں اور کوئی بچ کے نہیں جائے گا، تم بتاؤ کرنا کیا چاہتے ہو۔ تو ابو سفیان آگے بڑھے، انہوں نے کہا بھائی تم خود سوچو، ایک ہم نے شکست کھائی ہے، اوپر سے دن دہاڑے ان کی بیٹی کو یہاں سے تم لوگ لے کے چلے جاؤ، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، یہ بزدلی کا تانا ہے، سب چیزیں تم انہیں لے جانا لیکن رات کی تاریکی میں کسی وقت لے جاؤ۔ تو وہ یہ بات مان گئے، پھر واپس آئے، پھر رات کی تاریکی میں لے کر گئے ہیں اور جا کر مدینہ منورہ چھوڑا ہے، کفر کے باوجود اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ مدینہ منورہ چھوڑ کے ان کے دیور جب واپس آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو اپنے یہاں رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعریف کرتے تھے ان کی، ابو العاص کی، قاسم اپنے داماد کی۔ اور یہی ہیں پھر کفر میں انہوں نے وقت گزارا یہاں تک کہ 7 ہجری میں، اور بعض کہتے ہیں 6 ہجری میں یہ آئے مدینہ منورہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کر دیا تھا، کیونکہ پھر آیت نازل ہو گئی تھی کہ کفر اور شرک جو کرتے ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح جائز نہیں ہے، مگر جب یہ نکاح ہوا تھا اس وقت یہ حکم نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نکاح پڑھایا ہے۔ یہ جو ترمذی میں اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ ان کا دوسرا نکاح نہیں ہوا تھا، تو اس سے مراد محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حق مہر اور شادی کا اہتمام یا جو چیزیں ہونی چاہیے تھے وہ نہیں ہوئی تھیں، ورنہ نفس نکاح اصل میں جو گواہوں کی موجودگی میں اقرار و پیمان کا نام ہے وہ ہوا تھا، کیونکہ کفر نے ان کے نکاح کو خود ہی توڑ دیا۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ان کی اہلیہ سے زینب رضی اللہ عنہا ہی زندہ نہیں رہیں، تو انہوں نے پھر دوسری شادی کر لی تھی جس کا اوپر ذکر گزر چکا ہے کہ قریش کی بیٹی فاختہ سے انہوں نے شادی کر لی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ہو گیا انتقال، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں 8 ہجری میں، اس کے قریب انتقال ہوا ہے ان کا۔ خیر تفصیل تو آ جائے گی آگے کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس بیٹی سے بھی بڑا ہی تعلق تھا،
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کی قبر کھودی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، جا کے لیٹے اپنی بیٹی کی جگہ پہ، اور جب سر مبارک اٹھایا تو رو رہے تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ گریا کس وجہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے عرض کیا ہے کہ یہ میری بیٹی تیری راہ میں بڑی ستائی گئی، اس کا حمل ضائع ہو گیا، اس کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، پھر اس نے ہجرت کی اللہ اور یہاں مدینہ منورہ میں آئی تھی، میرے پاس رہی ہے، تو خدایا اسے عذاب سے بچا اور اس کی نیکیوں کو قبول کر لے۔ زینب کی بیٹی جو تھیں ان کا نام تھا امامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو تھے ان کا یہ زینب کی کو اللہ نے ایک بیٹی دی، پھر ایک بیٹا بھی دیا۔ بیٹے کا نام انہوں نے علی رکھا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تحریر کی گئی ہے کہ ان کی دوسری بہن جو تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کی شادی چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی تو انہیں اپنے اس بہنوئی سے محبت تھی، تعلق تھا، بڑا احترام کرتی تھی ان کا، تو زینب نے اپنے بہنوئی کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام بھی علی رکھا تھا، اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی امامہ۔ اور یہ علی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ علی کو انہوں نے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، یا ایسے وہ علی بن ابو طالب نہیں ہو سکتے حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ علی بن ابی العاص ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص قاسم کی نسل۔ اور انہی کی بیٹی تھی، ان کو اللہ نے بیٹی بھی دی امامہ، اور امامہ ایسی پیاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن کسی غزوے میں مال غنیمت میں ایک ہار آیا، اور اتنا خوبصورت ہار تھا کہ سب کی نظریں اس پہ جم گئیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو عنایت فرمائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار اٹھایا اور آپ نے فرمایا یہ میں اسے دوں گا جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو ہم نے کہا بس اب تو یہ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار ہو گیا، اور پھر ہم نے دیکھا اس بچی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا وضمہا، اور اپنے گلے سے لگایا، اور آپ نے فرمایا یہ میری زینب ہے بیٹی، اس کی یہ بیٹی ہے اور مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اور پھر اس کے گلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار پہنایا تھا۔ اور یہ جو امامہ ہیں یہ بیٹی تو ہوئی زینب کی، اور زینب بیٹی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان امامہ سے شادی کی تھی حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں رہے ہیں، تو یہ دوہرا رشتہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، تو انہوں نے پھر ان سے شادی کر لی تھی۔ یہ جو ابو العاص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، یہ اسلام قبول کر لیا تھا، پھر شادی ہو گئی، 12 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، اس میں ان کا انتقال ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں نے ارادہ کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں کوئی دوسری شادی کر لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا اور قاسم کی تعریف کی، اور آپ نے فرمایا میرا بڑا اچھا داماد تھا، اس نے جو وعدہ مجھ سے کیا پورا کیا۔ زینب کا اس نے وعدہ کیا تھا اور زینب اس نے میرے پاس بھجوا دی تھی، لیکن ان کا انتقال ہوا ہے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ یہ بیٹے تو تھے نا عبد العزا، اور پھر عبد العزا بیٹے تھے عبد شمس کے۔ اب پھر دیکھیے عبد العزا جو ہیں ان کے دوسرے عبد العزا کا دوسرا بیٹا جو تھے وہ ربیعہ تھے۔ ربی اور ربیعہ کی بات چل رہی تھی، ربی کی نسل تو یہ ہوئی۔ اب ان کے ہاں دوسرا بیٹا جو تھا ربیعہ، اور ربیعہ کے ہاں عدی پیدا ہوئے، اور عدی جو ہیں ان کے ہاں کنانہ تھے، اور یہ وہ کنانہ ابن عدی ہیں جن کا ابھی تذکرہ گزرا ہے کہ یہ زینب رضی اللہ عنہا کے دیور تھے، اور انہوں نے انہیں مدینہ منورہ پہنچایا تھا۔ اور پھر اسی عدی کے دوسرے بیٹے تھے علی بن عدی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں انہیں گورنر حکمران مقرر کر دیا تھا، ان کا نام جو آتا ہے وہ اسی سلسلے میں آتا ہے۔ اور ربیعہ ہی کے تیسرے بیٹے تھے حارثہ، اور حارثہ کے آگے بیٹے محرز تھے، بڑی صلاحیتوں والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مکہ مکرمہ میں کسی کو مقرر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر محرز کو بلایا اور پھر انہیں مکہ مکرمہ میں گورنر مقرر کیا تھا۔ مکہ مکرمہ کے سارے احوال، سارے حالات حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہی سے پوچھتے تھے۔ یہ ربیعہ کے تیسرے بیٹے حارثہ کی اولاد میں سے تھے۔
عبد شمس کے بیٹے جو سمجھ لیجئے پانچویں بیٹے جن کے حالات بھی بیان کرنا مقصود ہیں وہ تھے امیہ. اب آگے امیہ کو اللہ نے بہت اولاد دی تھی. امیہ کی جو اولاد تھی بہت کام انہوں نے کیا ہے. امیہ کے 5 بیٹے تو ایسے ہیں ہی جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاریخ میں، بہت سے اور بھی تذکرے ہیں، مگر ہم تو چونکہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرف، اس لیے صرف ان کے حالات بیان کرنے ضروری ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بار بار جن لوگوں کا نام آتا ہے پتہ ہونا چاہیے ان لوگوں کے رشتے کہاں جا کے ملتے ہیں. تو امیہ کے بیٹے تھے سعید، عبد شمس کے بیٹے تھے امیہ اور امیہ کے بیٹے تھے سعید، اور سعید بھی کفر کی حالت میں مرے ہیں. سعید کے آگے 2 بیٹے تھے، ان کے بیٹوں میں عاصی ایک بیٹا تھا اور عبیدہ تھا، اور یہ دونوں کے دونوں بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے آئے اور دونوں کافر تھے، دونوں مارے گئے. ایک اور بیٹا جو اللہ تعالی نے اسے دیا تھا اس کا نام انہوں نے رکھا حکم، اور حکم وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کا نام تبدیل کر دیا اور آپ نے فرمایا حکم نام اچھا نہیں ہے، تمہارا نام میں رکھ دیتا ہوں عبداللہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اس طرح کرو، یہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ بھی اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنے آئے تھے. ان کے بھائی باقی مارے گئے، ادھر کافروں کی طرف سے، یہ مسلمانوں کی طرف سے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ سب سے پہلے اس کی تعلیم کا بندوبست کرو، اور انہیں پڑھایا گیا عبداللہ کو. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے گرد و پیش کے گاؤں ہیں نا ان کی نگرانی کے لیے تمہیں میں مقرر کرتا ہوں. بدر میں آئے تھے اور پھر بدر میں کہتے ہیں شہادت ان کی بدر میں ہی ہو گئی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے لوگوں میں سے ہیں جو بہت زیادہ معاون رہے ہیں. اور پھر اسی طرح سعید ایک اور بیٹے تھے ان کے، اور ان کا انتقال طائف میں ہوا تھا، شہادت بلکہ طائف کے محاصرے میں ہو گئی تھی. یہ تو امیہ کے ایک بیٹے کا حال تھا. امیہ کے دوسرے بیٹے جو تھے ان کا نام تھا ابو العاص. امیہ نے اپنے بیٹوں کے نام قریب قریب کر کے تھے، ابو العاصی، ابو العاص، ابو العیس اور عیس، اس طرح کے بہت سے نام ملتے ہیں. اس لیے بہت دقت نظر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کس کی نسل سے تھا. تو امیہ بن عبد شمس کا دوسرا بیٹا تھا ابو العاص بن امیہ، اور ابو العاص بن امیہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام انہوں نے رکھا عفان، اور عفان کے بیٹے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو نسب ہے وہ اسی طرح ہے کہ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس، اس طرح وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور بیٹا دیا عمر، اور عمر جو ان کا بیٹا تھا اس کے بھی بیٹے ہوئے آگے خالد اور عثمان. اور یہ خالد اور عثمان جو ہیں ان دونوں کی ماں جو تھی وہ رملہ بنت معاویہ بن ابو سفیان تھی. ان کا رملہ جو تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ان کا رشتہ ادھر ہو گیا تھا، اس لیے آگے کو دونوں بیٹے یہ ہوئے. اور تیسرا بیٹا جو اللہ نے دیا تھا عبداللہ اس کا نام رکھا، اور ان کی والدہ جو تھیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں حفصہ بنت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. اس طرح ان لوگوں کے رشتے یہاں جا کے ملتے ہیں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں جو بیٹے ہوئے تھے ان میں سے ایک کا نام تھا ابان، اور ابان جو تھے یہ وہی ہیں جن کا مدینہ منورہ میں بڑا ایک قطعہ تھا زمین کا ٹکڑا، اور ایک غلام تھا اور ایک کتا روٹی کھا رہا تھا، ایک غلام روٹی کھا رہا تھا اور کتے کے منہ میں بھی نوالا ڈالتا تھا. تو ابان کے ہی یہ غلام تھے وہ صاحب. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب بات ہے، ایک آدمی کتے کو بھی کھلا رہا ہے ایک لقمہ اور ایک لقمہ وہ خود کھاتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا تم کس کے غلام ہو؟ تو اس نے کہا ابان کا. پھر پوچھا یہ زمین؟ انہوں نے کہا اس زمین کی کاشتکاری کے لیے مجھے مقرر کیا ہے ابان نے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا کر رہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اس علاقے میں زمین میں کتے نہیں ہوتے اور یہ بڑی دور سے آیا ہے، اور جب میں نے اپنا سامان کھولا کھانے کے لیے تو یہ کتا للچائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میں تو کھانا کھاؤں اور کتا بھوکا رہے. تو ایک لقمہ اپنے لیے رکھتا ہوں، ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیتا ہوں. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ چلے گئے ابان کے پاس
اور کہا ابان وہ زمین اور غلام، انہوں نے کہا حضرت وہ میرے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ہاتھ بیچ دو قرض پہ، تو انہوں نے قرض پہ بیچ دیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے اور اسے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں ابان سے خرید لیا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں اب آپ میرے آقا ہیں۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا میں تمہیں آزاد کیا، بڑا خوش ہوا وہ۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ساری زمین بھی میں نے خرید لی ہے اور یہ میں تمہیں دیتا ہوں، اب تمہاری اپنی زمین ہے، جو چاہو تم کرو۔ تو اس نے کہا کہ حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بڑا زمین کا ٹکڑا اور آزادی اور سب چیزیں مل گئیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہیں دیکھا تھا تو مجھے بڑی شرم آئی کہ تم ابان کی غلامی میں بھی رہو، اور تمہارے جیسا آدمی جو کتوں کے ساتھ اتنی نیکی کرتا ہے پھر اللہ کی غلامی میں بھی رہے، تو مجھے خیال آیا کہ تمہیں اللہ ہی کی عبادت کے لیے وقف کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ تھے ابان جن سے یہ سارا معاملہ کیا تھا، ان کے غلام کے ساتھ ایسی شفقت کی تھی۔ ابان سے پھر ان کے بیٹے ہوئے ہیں مروان، اور پھر ان کے بیٹے ہوئے ہیں محمد، اس کا نام انہوں نے رکھا تھا۔ اور یہ جو محمد تھے اس کی والدہ جو تھیں یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، یہ اسی نسل سے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اور انہوں نے ان کا رشتہ یہاں کر دیا تھا، اور یہ پھر انہی کی نسل تھی۔ یہ سارے اندلس چلے گئے تھے، اموی جو اندلس پہنچے ہیں، اور بنو امیہ نے جا کے اندلس میں مسلمانوں پہ جو حکمرانی کی ہے، یہ نسل یہی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ پھر ابان آئے، ابان سے مروان آئے، مروان سے محمد آئے، اور یہ انہی کی نسل آگے ادھر کو چل پڑی تھی۔ جب انقلاب آیا ہے اور بنو عباس نے بنو امیہ کو قتل کیا ہے تو یہ لوگ شہر سے باہر تھے، اور پھر اسی طرح یہ شہر سے باہر دریا کے راستے بھاگے ہیں، نکلے ہیں، اور پھر انہوں نے ہوتے ہوتے افریقہ کو کراس کر کے اور پھر سارے یہ درمیان کا سمندر اور حائل سارے عبور کر کے پھر اسپین پہنچے۔ مسلمانوں کی فوج وہاں پہلے سے تھی اور انہوں نے مسلمانوں کی فوج میں قیادت حاصل کی، دیکھا، پھر انہوں نے اسپین اور ان سارے علاقوں کو فتح کیا ہے۔ اموی جو ہیں بنو امیہ کے لوگ، اسپین میں ان کی حکومت رہی ہے، اس وجہ سے امویوں میں ایک خاص اثر بھی پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ان امویوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اس خاندان سے بہت تھا نا، بنو امیہ کو اور بنو ہاشم کو ایک دوسرے سے، اس لیے ان امویوں کے ہاں اسپین میں، اندلس میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے دانشور، مفسر، محدث، ان سب میں امویت کا کچھ نہ کچھ رنگ جھلکتا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ رنگ جھلکتا ہے۔ اور چونکہ یزید بھی بنو امیہ میں سے تھا، اس لیے اسپین کے بعض لوگوں نے یزید کی بھی تعریف لکھی ہے۔ وہ تعریف اور کسی وجہ سے ہو نہ ہو، اس میں ایک خاندانی اس عصبیت کو بھی دخل تھا جو بعد کے لوگوں میں آ گیا تھا، بہت بعد کے لوگوں میں۔ اسی لیے یہ ابو بکر بن العربی، جنہوں نے الواسم من القواسم نام سے کتاب لکھی ہے تاریخ میں، مفسر تھے، سب کچھ تھے، مگر انہوں نے الواسم من القواسم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایک فقرہ لکھا ہے کہ حسین کی شہادت اسی قانون کے تحت ہوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جد امجد نے بنایا تھا، کہ باغی تھے، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ باغی نہیں تھے۔ اس قسم کے جملے جتنے ملتے ہیں یہ امویوں کے ہاں زیادہ ملتے ہیں جو اسپین میں چلے گئے تھے، یہ نسب اور سلسلہ سارا وہی ہے۔ تو ابو العاص کے یہ تھے بیٹے، پھر ابو العاص کے ہاں ایک دوسرے بیٹے بھی تھے، حکم۔ ابو العاص جو تھے یہ عبد شمس کے بیٹے ہوئے نا، تو نہیں، ابو العاص کے بیٹے تھے حکم، اور حکم کے بیٹے آگے آئے مروان، اور پھر مروان کے دو بیٹے ہوئے، ایک تو ہوئے عبد الملک بن مروان، مروان کے ایک بیٹے تو پہلی عمر میں ہو گئے تھے، اور پھر ان سے یہ ساری اموی حکومت تشکیل پائی ہے۔ عبد الملک بن مروان اور فلاں بن مروان اور فلاں بن مروان یہ سارے کے سارے ادھر آ گئے تھے، اور انہی کے مروان کے دوسرے بیٹے تھے جو آخری عمر میں ہوئے عبد العزیز، اور عبد العزیز کے بیٹے تھے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خلافت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر زیادہ تھی، اور ادھر سے جو ان کے گویا چچا اور سسر بھی تھے، تایا اور سسر بھی تھے عبد الملک، ان کی اولادیں بھی چھوٹی تھیں، اور عبد العزیز جو تھے ان کی اولاد بڑی تھی، تو عبد الملک کی جو حکومت تھی عبد الملک بن مروان کی وہ ادھر آ گئی تھی، انہوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی تھی، اس اعتبار سے یہ حکومت چلی ہے، بلکہ عبد الملک بن عبد العزیز کے بعد سلیمان بن عبد الملک آئے تھے۔ بہرحال تاریخ میں یہ سارا قصہ آتا ہے، جس نے بھی دی ہوگی۔ عبد الملک بن مروان جو ہیں یہ اصل میں بنو امیہ کی اس شاخ سے،
امیہ کے تیسرے بیٹے تھے حرب، اور حرب کے بیٹے تھے ایک تو صخر، جن کو ابو سفیان کہتے ہیں. یہ وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نہیں ہیں، بلکہ صخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس. ان کے بیٹے تھے آگے، ایک تو اس کا نام تھا یزید، اور یہ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، اور انہیں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عامل مقرر کیا تھا اپنے یہاں. ایک جگہ حکومت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی تھی. اور انہی صخر کے جو بیٹے تھے، یہاں سے نسلیں آگے الگ ہوئی ہیں. صخر کے بیٹے تھے دوسرے حنظلہ، اور وہ بدر میں کفر کی حالت میں مارے گئے تھے. بدر میں جہاں آتا ہے کہ کون کون مارا گیا کفر میں، اس میں یہ حنظلہ مارے گئے تھے. اور صخر کے تیسرے بیٹے جو تھے یہ آگے آتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یعنی معاویہ بن صخر بن حرب. صخر کے بیٹے آ گئے نا، معاویہ رضی اللہ عنہ آ گئے، پھر صخر آ گئے، پھر حرب آ گئے، پھر حرب جو تھے وہ امیہ کے بیٹے آ گئے اور عبد شمس آ گئے. اور اسی طرح دوسری طرف دیکھیں آپ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے والد ابو طالب تھے، وہ عبد المطلب کے بیٹے، وہ ہاشم کے بیٹے تھے. تو یہ دو شاخیں ایسی تھیں جن کے آپس میں لڑائی اور یہ چیزیں رہی ہیں. اور چوتھے بیٹے جو تھے امیہ کے وہ ابو العیس تھے، اور ابو العیس جو تھے ان کے ایک بیٹے تھے اسید، اور اسید نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عتاب. اور عتاب ابن اسید یہ وہ ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو انہیں اپنی جگہ پر چھوڑ کے آئے تھے. یہ جو نسب ہے اگر پھر دیکھیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے نا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا اصل نام تھا صخر. ابو سفیان تو کنیت آ گئی، اور ابو سفیان یا صخر کے والد تھے حرب، اور حرب کے والد تھے امیہ. تو یہ نسل اس طرح چلی ہے. اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے آگے یزید آ گئے، اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، پھر ابو طالب تھے، پھر آگے ان کا نسب چلا. اور اسی طرح یہاں پر دیکھیں تو عتاب ابن اسید جو تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں امیر مقرر کر دیا تھا جب فتح فرمایا تھا، اور پھر یہ رہے ہیں وہاں پر، لیکن چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. جس دن حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہے اسی دن یا اس سے ایک دو دن بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور پھر ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن، اور عبد الرحمن جو تھے جمل کی لڑائی میں ان کی شہادت ہوئی. یہ سارا خاندان ایک ہی تھا. پانچویں بیٹے جن کا ذکر ضروری ہے وہ ہیں ابو عمر، اور ابو عمر کے بیٹے تھے تمیم بن ابو عمر. ان کے بیٹے تھے حارث. ان کو دو اللہ نے ایک بیٹی دی ایک بیٹا دیا. جو بیٹا تھا وہ تو حارث تھا، اور بیٹی جو تھی یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی. عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں اسلام کو بالکل آغاز میں قبول کر لیا. بڑے مناقب ہیں ان کے، بہت مناقب ہیں ان کے. عبد الرحمن ابن عوف ہی ہیں جن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند کلمات ارشاد فرمائے تھے، جنتی ہونے کی بشارت تھی، عشرہ مبشرہ میں سے تھے. پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے جن لوگوں سے مشورہ کیا تھا ان میں عبد الرحمن بن عوف تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے جن لوگوں کے 6 نام رکھے تھے ان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ جو تھیں وہ بیٹی تھیں ابو عمر کی، اور وہ آگے پھر تمیم، اور پھر آگے چل کے ان کا نسب بھی وہیں عبد شمس پہ جا کے مل جاتا ہے. اور انہی ابو عمر کا دوسرا بیٹا تھا ابان، اور ابان کا بیٹا تھا اتبا. اور یہ وہ اتبا ہے اتبا بن ابی معیط کے نام سے جس کا ذکر آتا ہے. ابان تو نام تھا نا اصل، اور ابو معیط اس کی کنیت تھی. تو اتبا بن ابی معیط وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں میں سے قتل کروایا تھا. اور جب یہ نظر پڑا بہت مخالف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قم فاضرب بنک، اٹھو اور اس کی گردن اڑا دو. وَأَوْفِ بِنَظْرِ نَبِيِّكَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے جو اللہ کے یہاں نظر مانی تھی اس نظر کو پورا کرو. معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس عقبہ بن ابی معیط کے لیے قتل کی نظر مان لی تھی کہ اگر مجھے اس پہ قابو مل گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا. اسلام کے خلاف اتنے اشعار، اتنی تقاریر، یہ سب چیزیں اس کے کرتوتوں میں سے تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قتل کا حکم دیا، اس پہ علی رضی اللہ عنہ اٹھے تو اس نے ایک آواز دی زور سے، اور اس سے کہا من للصبیہ، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، جہنم میں گئے. مراد یہ کہ جو کچھ کرتوت کرتے رہے ہو اور جس طرح لوگوں کو تنگ کرتے رہے ہو اور مکی زندگی میں جس طرح مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا، سوچا اس وقت ہوتا کہ کل کو کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا تو پھر میری اولاد کا کیا ہوگا. لوگ عام طور پہ اپنے افعال اور کے نتائج پر غور نہیں کرتے، اسی لیے اتنا سخت جواب ملا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا نار، جہنم میں گئے. یہ تھا عقبہ بن ابی معیط. 3 بیٹے تو یہ 2 بیٹے تو ان کے پورے ہوئے. تیسرے بیٹے عبد شمس کے تھے نوفل، اور چوتھے بیٹے تھے ہاشم. جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ نوفل سب سے بڑے تھے اور مطلب سب سے چھوٹے تھے، اور یہ 2 بھائی عبد شمس اور ہاشم اکٹھے پیدا ہوئے تھے. نوفل کی زیادہ اولاد نہیں تھی. نوفل کا ایک بیٹا تھا عدی، اور اس سے مطعم ابن عدی تھے. بڑے شریف آدمی تھے، بڑے شریف آدمی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف سے واپسی ہوئی ہے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب مکہ میں کون جانے دے گا؟ مکہ والوں نے تو دروازے بند کر لیے ہیں، اس شہر میں داخلہ کیسے ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مطعم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں چاہتا ہوں اپنی پناہ میں مجھے لے کے مکہ لے جائیں. تو مطعم نے جب دیکھا حضرت زید رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے کہا بھتیجے کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. ان کا عبداللہ کے بیٹے نے. ان کا ہاں. تو اس کا عبداللہ تو میرے دوست تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ فرمایا کہ مطعم میرے والد کے دوست تھے اور ان کے پاس جا کے تم کہو. تو انہوں نے جب سنا کہ یہ مشکل پیش آئی ہے تو ان کے 7 بیٹے تھے، 7 کو اسلحہ پہنایا اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حرم میں داخل ہوئے. اور ابو جہل اور یہ جتنے تھے پیٹتے چیختے رہ گئے کہ انہیں پناہ نہ دو اور ہم اس آدمی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ابو طالب کا ہو گیا تھا انتقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا سہارا مکہ مکرمہ میں وہی تو تھے. ان کا ہو گیا تھا انتقال، اب وہ رہے نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے. واپسی تھی، حالات ایسے تھے اور ایسا دور آ گیا تھا مظلومیت کا کہ صحیح معنی میں کوئی پناہ نہیں مل رہی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جا کے کہہ رہے تھے کہ مجھے رکھ لو، میں کسی دن تمہارے کام آ جاؤں، مجھے رکھ لو اور تمہیں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اور عرب اپنے دروازے بند کر دیتے تھے کہ اس شخص کو لینا تو سب لوگوں کو اپنے لیے جنگ کی دعوت دینا ہے. کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا. ان حالات میں طائف سے واپسی ہوئی تھی، اور جب انہیں پتا چلا، ان کے پاس پیغام پہنچا، تو مطعم بن عدی اٹھے اپنے بیٹوں کو لے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعلان کیا انہوں نے حرم میں کھڑے ہو کے. انہوں نے کہا میں نے اپنے بھائی عبداللہ کے بیٹے کو پناہ دی ہے، اور اس کا باپ میرا دوست تھا، اور میرے 7 بیٹے یہاں ہیں. میں اسی لیے اسلحے سمیت آیا ہوں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہو گے تو یہاں پہ لڑائی ضرور ہوگی. کسی نے کچھ نہیں کہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو دیکھا تو آپ نے پہلا جملہ یہی ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا لو مطعم حی، اگر مطعم زندہ ہوتے اور آج آ کے مجھے یہ کہہ دیتے کہ یہ قیدی چھوڑ دو، میں سب کو چھوڑ دیتا. احسان تھا نا ان کا. یہ مطعم بن عدی جو ہیں، یہ مطعم بن عدی بن نوفل ہیں، بہت شریف آدمی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مبارک میں آخر تک ان کا خیال رہا. پھر یہ طائف سے واپس آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی پناہ پھر تھوڑے عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. بدر سے پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. دوسرے بیٹے جو تھے عدی کے، وہ طعیمہ تھے، اور ایک مطعم ہے جو پناہ دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عدی کا بیٹا، اور ایک طعیمہ ہے، اور طعیمہ بدر میں کافر قتل ہوا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلا گیا تھا، بہت خلاف تھا. 2 بھائی ہیں، ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، اور ایک کے احسانات اور تعلق دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک کا کفر دیکھیے. اور مطعم بن عدی کے تیسرے بیٹے تھے جبیر بن مطعم، اور جبیر بن مطعم صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، روایات ان کی ملتی.
یہ جو نوفل تھے، نوفل کے ایک بیٹے تو تھے عدی، پھر ان کے دوسرے بیٹے ہو گئے طعیمہ، پھر ان کے آگے بیٹے ہو گئے مطعم بن عدی کے، جبیر بن مطعم بن عدی، پھر تیسرے بیٹے آئے ان کے نوفل کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا عبد عمر، اور عبد عمر جو ہیں ان کی اولاد میں نافع بن زریب بن عبد عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں رکھ لیا تھا، کاتب تھے بہت اچھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی کتابت ان سے کروایا کرتے تھے، نوفل کی نسل میں آگے نہ آگے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ پھر یہ جو عبد عمر ہیں جن بیٹے کا ذکر کر رہے ہیں، تیسرے بیٹے، ان کے بیٹی تھیں فاختہ، اور فاختہ جو تھیں یہ تھیں اہلیہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شادی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اس گھرانے میں کی تھی۔ ان کے چوتھے بیٹے تھے عامر بن نوفل، اور عامر بن نوفل جو تھے ان کے ایک بیٹے تھے حارث، اور حارث کا بیٹا تھا عقبہ، اور یہ عقبہ وہ ہے جس نے بدر کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے نا، عقبہ نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اصل میں حارث بن عامر کو بدر میں قتل کیا تھا۔ بدر کی جب لڑائی ہوئی ہے تو حارث کے قاتلوں کو دریافت کیا گیا کہ کس نے مارا ہے، تو جب تحقیق کروائی عامر بن نوفل نے کہ میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے، تو لوگوں نے کہا تمہارے بیٹے کو اس نے مارا ہے خبیب بن عدی نے، تو انہوں نے کہا اس آدمی اس کا سر مل جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پئیں اور کسی طرح اس کو لے آؤ، اور پھر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو وہاں سے دھوکے سے لایا گیا، پھر مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، پھر ان کی جیل میں رہے ہیں، تو حارث ابن عامر کو جو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، خبیب رضی اللہ عنہ کو اسی کے بیٹے آگے جو تھے اس نے مار دیا، اور پھر اس نے حربہ مارا عقبہ نے، اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے سولی پر اس طرح چڑھایا کہ کیلیں لگا دی تھی، اور پھر ان کا پیٹ چاک کر دیا تھا، اور ان سے پوچھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے سامنے کا وہ منظر ہے جب خبیب کو ایسے کیا گیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پر ہوں اور تمہیں اتار دیا جائے، تو وہ کہنے لگے ہرگز نہیں، میں تو یہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور ہم میں سے کوئی انسان زندہ ہو، کچھ یہ کہ تم کہتے ہو میری جگہ پہ وہ آ جائے۔ اور خبیب رضی اللہ عنہ ہی نے کہا تھا کہ اللہ میرا یہ پیغام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے کہ میں اس دین پہ ہی جا رہا ہوں دنیا سے، اور پھر وہی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خبیب کے متعلق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جو خبیب کی لاش کو لے آئے گا اس کے لیے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گئے تھے ان کی میت کو لینے کے لیے، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب ہم لے کے چلنے لگے تو قریش کو خبر ہوگی، انہوں نے ہمارا پیچھا کیا اور ہم نے سوچا اب کیا ہوگا، تو خبیب رضی اللہ عنہ کی میت گر پڑی تھی اور انہوں نے کہا ہمارے دیکھتے دیکھتے زمین اس کو نکل گئی، وہ میت جو تھی قریش مکہ کے ہاتھ نہیں آئی، ورنہ وہ اس کا اور برا حشر کرتے۔ تو یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے جو قاتل تھے عقبہ، یہ عقبہ بیٹا تھا حارث کا اور وہ بیٹے تھے عامر بن نوفل کے، یہ ساری چیزیں جا کے ملتی ہیں۔ چوتھے بیٹے عبد مناف کے وہ تھے ہاشم، اور وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، اور ہاشم کے یہ تین بھائی تھے جن کی اولادوں کا تذکرہ سنا آپ نے۔ ہاشم جو تھے ان کا اصل نام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عمر تھا، اور ہاشم بڑی خوبیوں کے مالک تھے، جس طرح قصی تھے کہ انہوں نے حرم پہ قبضہ کیا اور لوگوں کو نکالا، حرم میں غلط روایات جو چل پڑی تھی انہیں توڑا، اسی طرح ہاشم کو بھی اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ ہاشم کی عمر تھوڑی ہوئی مگر ابتدائی عمر سے جو انہوں نے کام کیے تھے وہ ایسے تھے کہ سارے عرب ان کے فریفتہ تھے، اور انہوں نے اپنے لیے سارے قبائل کو گویا مسخر کر لیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا، اور جس طرح قصی نے حرم کے لیے کام کیا تھا ہاشم نے بھی کیا۔ قصی کے متعلق یہ بھی روایت آتی ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو بنایا تھا،
بیت اللہ کی تعمیر جو مختلف یعنی کچھ صدیوں کے بعد ہوتی رہی ہے، ان میں قصی کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے بنایا تھا. اسی طرح اب آگے ان کی نسل میں جو ہاشم تھے، اللہ نے بڑی وسعت دی تھی، مالی اعتبار سے بھی مضبوط تھے، تو ہاشم کو مکہ مکرمہ میں قحط سے بڑی تکلیف، بڑی دقت، پریشانی کا سامنا تھا. مکہ مکرمہ سے چلے شام گئے اور شام سے جا کر انہوں نے خریدی ہیں چیزیں، آٹا خریدا اور شام سے انہوں نے روٹیاں اور مختلف چیزیں خرید کے وہ آئے ہیں مکہ مکرمہ واپس، اور یہاں اونٹ انہوں نے کٹوا کے سالن تیار کروایا. اور دو کام انہوں نے کیے. ایک تو یہ کیا کہ روٹی اور سالن کو ملا کر ایک طرح کا مالیدہ سا بنا دیا اور اتنا کھلایا ہے لوگوں کو، اتنا کھلایا ہے کہ لوگوں کے پیٹ بھر گئے. اسی لیے کہتے ہیں کہ امر الذی حشم السرید لقومی، امر ہاشم وہ ہے جس نے اپنی قوم کو سرید کھلایا تھا. ورجال مکہ تا مسنتون ارجافو، اور مکہ والے دبلے پتلے ہو گئے تھے ان کے مرد، اور بھوک نے ان کے گھر میں خیمے اپنے لگا دیے تھے. ہاشم نے اس موقع پہ ان کی مدد کی. تو ہاشم نے ایک یہ کیا، اور دوسرے ہاشم کی فیاضی کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے دودھ منگایا اور دودھ میں مختلف چیزیں ملا کر لوگوں کو کھلاتے رہے تاکہ یہ جو قحط ہے کسی طرح یہ ختم ہو جائے اور کسی طرح لوگوں کا پیٹ بھرے. ہاشم نے جب یہ دیکھا کہ بیت اللہ کی اکثر مناسب جو ہیں یہ بنی عبد الدار میں آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس پہ بڑی بحث کی اور انہوں نے کہا عبد الدار کی اولاد جو ہے اس کی اہل نہیں ہے، لہٰذا ان کو ہٹانا چاہیے اور یہ مناسب جو ہیں یہ قریش کو واپس ملنے چاہیے، یعنی ہم لوگوں میں آنے چاہیے. قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، مگر ہوا یہ کہ قریش جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا اس طرح کرو کہ رفادہ اور سکایا یہ دونوں عبد مناف میں دے دو، ان لوگوں کو دے دو، باقی چھوڑ دو. اور اصل اس قصے کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ قصی کا جب انتقال ہوا ہے تو قصی کی وفات کے بعد ایک مدت تک تو یہ احترام چلتا رہا حرم کا، اور جب ان کی اولاد میں آگے گڑبڑ ہونے لگی ہے تو پھر یہ جھگڑا پڑا ہے. اور حجابہ، لوا اور ندوہ یہ چاروں منصب جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے یہ بنو عبد الدار نے اپنے پاس رکھ لیے، اور سکایا اور رفادہ جو تھے یہ عبد مناف کے بیٹوں کو دے دیے. اور عبد مناف کے بیٹوں میں یہ چار تھے جن کا تین کا تو تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے، چوتھے یہ ہاشم تھے. ہاشم بیت اللہ کے ایک تو انہوں نے یہ جو مکہ مکرمہ میں قحط کے زمانے میں کام کیا یہ بہت کام آیا اور لوگوں کے دل میں ان کی عقیدت بیٹھ گئی کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ جس کے پاس اپنی مشکلات کے حل کے لیے جایا جا سکتا ہے. اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 17-18 برس کی ہوگی بس. اس حال میں وہ مکہ مکرمہ سے شام گئے، سارے انتظامات کر کے آئے. اور ہاشم مکہ مکرمہ میں جب بھی حج آتا تھا لوگوں کو جمع کرتے تھے، اپنے خاندان والوں کو، اپنے ان بھائیوں کو تینوں کو اور ان کی اولادوں کو. اور ان کے خطبات جو آتے ہیں تاریخ میں وہ کہتے تھے کہ دیکھو جو لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ سب اللہ کے پڑوسی اور یہ سب اللہ ہی کے لیے آ رہے ہیں. یہ گرد آلود ہیں، ان کے کپڑے دیکھ لو، پراگندہ حال ہیں، اتنے لمبے سفر کی وجہ سے نہانے کا موقع نہیں ہوا ان لوگوں کا، اس لیے ان کے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں. اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، سفر میں اخراجات سارے پٹ گئے ہیں. تو اس طرح کرو، ان کی خدمت کرو اور ان کی خدمت کے لیے پیسے جمع کرو. تو وہ پیسے جمع کرتے تھے، چمڑے کے حوض خریدتے تھے ہاشم اور انہیں پانی سے بھروا کے رکھتے تھے کیونکہ زمزم تو تھا نہیں، زمزم تو وہ جرم والے بند کر گئے تھے، جاتے ہوئے ختم ہو گیا تھا. تو مکہ مکرمہ میں جگہ جگہ جا کر یہ کرتے تھے. اسی لیے جب زمزم ختم ہو گیا تھا تو قصی نے اپنے زمانے میں جو کام کیے تھے وہ یہ بھی کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے ام ہانی کا یہ جو گھر تھا یہ اصل میں قصی کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. یہاں انہوں نے کنواں کھدوایا اور مکہ مکرمہ میں کئی جگہ لوگوں نے کنویں کھدوائے تھے اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے اپنے محلے کے لیے. تو پانی کا بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا، سینکڑوں کے حساب سے حجاج آ جاتے تھے یا ممکن ہے ہزاروں کے حساب سے آ جاتے ہوں. تو پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہاشم نے چمڑے کے حوض بنوائے اور پھر دودھ میں کھجوریں ڈال دیتے تھے اور اس کا مالیدہ بن جاتا تھا. یہ حاجیوں کو کھلاتے تھے، ستو گھول کے پانی میں پلاتے تھے. تو ہاشم کی جب اتنی شہرت ہوئی، مقبولیت تو ہونی تھی، کام ہی اتنے ان کے اچھے تھے، اسی لیے ان کے مناقب میں
لوگوں نے بہت بہت تعریف کی چیزیں ان کے مناقب میں لکھی. عبداللہ بن زباری تھے، بنو سہم کے ایک شاعر تھے. انہوں نے کہا قل للذی طلب السماحۃ والندی، اس آدمی سے کہو جو پوچھے تم سے کہ سخاوت کس چیز کا نام ہے، اعلیٰ اور عمدہ مجلسیں کیسے جمتی ہیں، اسے کہو کہ حلا مررت بآل عبد مناف، اچھا تم یہ پوچھتے ہو تمہارا کبھی گزر عبد مناف کی اولاد سے نہیں ہوا، عبد مناف کے بیٹے نہیں دیکھے، ان کی مجلسیں دیکھو، ان کو دیکھو کہ سخاوت کیسے ہوتی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے حلا مررت بہم سرید قراہم منعوک من صر ومن الحاف، اور تمہارا گزر کبھی نہیں ہوا جو ان لوگوں پر جن کے ساتھ بندہ جا کر ملے، انسان ملے تو وہ اتنی اس کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں کہ وہاں مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. کانت قریش و بیزتن، قریش تو اصل میں ایک انڈا تھے، فتفلقت، اور وہ انڈا جب پھوڑا گیا تو فالملح خالصھا، تو اس میں خالص زردی سونے کی طرح جو نکلی تھی، عبد مناف، وہ عبد مناف کی اولاد. عبد مناف کی اولاد تو یہ چاروں بیٹے تھے نا، تو ہاشم ان میں سب سے زیادہ. ہاشم نے حاجیوں کی بھی اتنی خدمت کی، اور ان کی مقبولیت جب بڑھی ہے اور تو انہوں نے اپنے تینوں بھائیوں کو جمع کیا، اور انہوں نے کہا کب تک مکہ میں بیٹھے رہو گے، ہم چاروں بھائیوں کو چاہیے کہ تجارت کو اور وسیع کریں جو قدیم سے آ رہی ہے. اور اس کے لیے پلان انہوں نے یہ کیا، چاروں بھائیوں نے مل کے، کہ ہم میں سے ہر ایک جا کے بادشاہ سے ملے، جہاں جاتے ہیں ہمارے قافلے، اور ان بادشاہوں سے جا کر یہ کہے کہ تم ہم سے ٹیکس نہ وصول کرو، پیسے مت لو، منڈیاں اپنی استعمال کرنے دو. یہ اتنا اچھا تصور ان کے دماغ میں آیا، اور انہوں نے سب سے پہلے 2 قافلوں کی ابتدا کی ہے. ایک قافلہ ان کا چلتا تھا اور کہاں کہاں جاتا تھا، انقرہ تک ہاشم آتے تھے. اب جو انقرہ ہے موجودہ ترکی میں، اس انقرہ تک ہاشم کا ایک قافلہ آتا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ سارا عراق اور ایران اور پھر ترکی تک وہ پہنچتے تھے، اور کیسر روم ان کی عزت کرتا تھا. چاروں بھائیوں نے آپس میں طے کر لیا کہ تجارت کرنی ہے. اب تجارت کے لیے شام کے جو بادشاہ تھے ان کے ہاں گئے، ہاشم غسانی تھے، اور ان سے جا کر کہا کہ آپ ہمارے لیے دیکھیے، آپ کے علاقے سے حاجی آتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم آئندہ سے تجارت جو کر رہے ہیں پہلے بھی مزید بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ایسا پروانہ لکھ دیجئے کہ ہمارے قافلے جب پہنچیں تو آپ کی منڈیوں کو استعمال کریں گے، مگر آپ ان سے ٹیکس وصول نہ کریں، اور اس کے عوض میں آپ کے حاجیوں کو ہم سہولتیں دیتے رہیں گے. اور غسان کے بادشاہ نے لکھ کے دے دی، وہاں سے وہ پروانہ لے آئے. دوسری طرف ان کے بھائی عبد شمس گئے حبش میں. یہ وہی حبشہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں بڑا کریم، بڑی عزت والا ایک بادشاہ ہے، میں نے سنا ہے بہت عدل کرنے والا ہے، تو تم لوگ وہاں چلے جاؤ. حبشہ کی ہجرت جو ہوئی تھی یہ وہی ہیں جہاں پہ عبد شمس گئے تھے، اور عبد شمس نے جا کر بات کی حبش کے بادشاہ سے، انہوں نے بھی انہیں اجازت دے دی، پروانہ دیا. یمنی عمرا کے پاس یہ مطلب گئے تھے تیسرے بھائی، اور یمن کے جو حکمران تھے انہوں نے انہیں پروانہ دے دیا، اور عراق اور ایران سے نوفل لے آئے. نوفل نے سفر کیا تھا عراق اور ایران کا، اور جتنے بھی بادشاہ تھے چاروں طرف کے انہوں نے لکھ کے دے دیا. اور کیسر روم نے ہاشم کو خاص طور پہ بلایا، اس نے کہا یہ بڑے قابل قدر نوجوان ہیں، اتنی دور سے یہ چاروں بھائی بیٹھ کے تجارت کر رہے ہیں اور اتنا بڑا سفر کرتے ہیں، اور ان کا نام پڑ گیا کہ متجرین، ایسے بھائی جو تجارت کرتے ہیں. اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور تم 2 سفر کرتے ہو، یہ جو جتنے سفر کرتے ہو اللہ نے مانوس کر دیا ہے قریش کو سفر کے ساتھ. رحلۃ الشتاء والصیف، 2 سفر، ایک سردی کا ایک گرمی کا. انہوں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہاشم نے کہ کچھ لوگوں کو چنا اور انہیں کہا آپ اصحاب الالاف ہیں. اصحاب الالاف ان کا نام پڑا، یعنی یہ الائنز ہیں. الائنز ایک تو وہ ہوتے ہیں جو جنگ میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، حلیف ہوتے ہیں، وہ نہیں جیسے ہمارے زمانے میں نیٹو ہے، یہ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا تم تجارتی حلیف. اور تجارتی حلیف ہاشم نے غضب کا کام یہ کیا، کمال یہ کیا کہ انہوں نے کہا جتنی ضرورتیں آپ کے قافلوں، آپ کے قبیلوں کی ہیں نا، ہم سب چیزیں لا کے آپ کے گھروں تک پہنچائیں گے.
اور آپ ہمارے قافلوں کو گزرنے دیں اور ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. سارے عرب میں پورے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے اور محفوظ نہیں تھے. ہاشم کے قریش کے قافلوں کو کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ اس میں ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، اور سب کو پتا تھا کہ یہ ہاشم کے قافلے ہیں، قریش کے قافلے ہیں، اور اگر انہیں کچھ کہیں گے تو آگے حج پہ بھی تو جانا ہے. قبائلی نظام کو ہاشم نے اس طرح ایک کر دیا، اور پھر امن اور قافلوں سے لٹنے والے اور ٹیکس کی سے حفاظت، یہ سب کی سب چیزیں ان میں آئی ہیں. اس کا فرق کیا پڑا؟ اس کا فرق یہ پڑا کہ ان لوگوں میں قریش میں دولت کی فراوانی ہو گئی، پیسہ بہت زیادہ آ گیا، معاشی مسائل ان کے حل ہو گئے، اور اس کی وجہ سے سوچنے کا انداز باقی عربوں سے ان کا مختلف ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے نا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اطعمہم من جوع، اللہ نے بھوک میں انہیں کھانا دیا ہے. اتنا کھانا خدا نے دے دیا تھا، اتنا دے دیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قربانی کا موقع آیا ہے تو بغیر کسی تردد کے عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کر دی. 100 اونٹ کوئی چیز تھی ذبح کر، اتنا مال خدا نے انہیں دے دیا. وآمنہم من خوف، اور اللہ نے کہا ہے ہم نے تمہیں خوف میں امن دے دیا. خدا کا اتنا احسان قریش پہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے مکہ مکرمہ میں، قریشی تو تھے نا، تو انہوں نے نماز پڑھائی، اور لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی تو انہوں نے ایک ہی رکعت میں الم تری کیف سے شروع کیا اور سورہ قریش کو بھی پڑھا، اور جب پہنچے ہیں اس پہ کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت تو انہوں نے اشارہ کیا بیت اللہ کی طرف، یعنی اس گھر کے رب کی لوگ عبادت کریں. آمنہم من خوف، اللہ نے امن دے دیا تھا انہیں خوف میں. بلا کھٹکے ان کے قافلے آتے جاتے تھے اور لوگوں کی گردنیں ان کے احترام میں جھک جاتی تھیں. اس کے اثر میں یہ ہوا کہ اب مال کی فراوانی، مصر، ایران، عراق، یمن، حبشہ، ہر طرف ان کے تعلقات ہو گئے. اب جب تعلقات قریش کے بڑے ہیں تو انہیں ایسے ہی تو نہیں جانا ہوتا تھا، جا کے لکھنا پڑھنا بھی تو تھا. کتنا سامان لے رہے ہیں، کیا چیز لے رہے ہیں، کیسے لکھیں گے، کیسے پڑھیں گے، اور گرد و پیش کی اقوام تھی پڑی ہوئی. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان کے دانش و بینش کا جو معیار تھا بڑھا، اور تعلیم قریش میں آ گئی، اور قریش لکھنے کے قابل ہو گئے، پڑھنے کے قابل ہو گئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو 17 آدمی قریش میں اچھی طرح لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. ان قریش کو ہاشم کی تجارت کا یہ صلہ ملا کہ ان لوگوں میں تحریر، تعلیم، سب چیزیں آ گئیں، اور اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ یہ تحریر کا جو رسم الخط عراق سے لے کے آئے تھے، اسی رسم الخط پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو لکھوایا. قریشی تو لکھتے تھے قرآن پاک کو، بڑے بڑے فاضل اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم لکھتے تھے. اسی لیے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسند احمد میں آیا ہے، آپ نے فرمایا قریش سادت الناس، قادت الناس، قریش جو ہیں لوگوں کی قیادت کرنے والے ہیں، یہ لیڈرز ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحقی میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمیر والے، یمن والے سارے عربوں کے قائد تھے، اور ساری عربوں کی قیادت متفق تھی یمن والوں پہ. اور پھر جب یمن والوں نے اس کی قدر نہیں کی، نزعہ اللہ، خدا نے ان سے قیادت چھین کے قریش کو دے دی تھی. جب اتنے مسلسل سفر ہوتے رہے ہاشم کے، تو یہ شام جاتے ہوئے مدینہ منورہ میں ٹھہرتے تھے، راستہ تو وہی پڑتا تھا آگے. مدینہ منورہ میں پہنچے تو خزرج قبیلہ جو تھا یہاں ان کی شادی ہوئی، اور پہلی شادی سے ان کی ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا، حیہ نام کی بیٹی تھی، اور ابو سیفی جو تھا وہ ان کا لڑکا تھا. ایک اور سفر میں ہاشم گئے، یہ 25 سال کی عمر میں تو ہاشم کا انتقال ہو گیا، اور کارنامے دیکھیے کیسے کیسے ہیں ان کے. ہاشم ایک اور سفر میں گئے تو وہ تاجر تھے، مارکیٹ میں گئے تو انہوں نے دیکھا ایک عورت ہے اونچے مقام پہ، جیسے ایک تخت ہے اس پہ بیٹھی ہے، اور بازار میں جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ اپنے نوکروں سے کہتی ہے اس چیز کو خریدو، اسے فلاں جگہ پہ پہنچا دو، وہاں بک کے اتنا پیسہ آ جائے گا، اس چیز کو بیچ دو، اس کے ساتھ ایسے معاملہ کرو، اس کے ساتھ ایسے معاملہ کرو. ہاشم بڑے متاثر ہوئے اس عورت سے. انہوں نے کہا یہ ہے کون عورت، اس کا پتہ چلایا جائے. تو پتہ چلا
کہ یہ تاجر ہے اور تاجرہ ہے اور تجارت کرتی ہے، اور انہوں نے کہا اس کا نام، تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ہے سلمہ بنت عمر. تو ہاشم پہنچے اور انہوں نے کہا سلمہ بن عمر سے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میری تو شادی ہو چکی ہے، البتہ مجھے طلاق ہو گئی تھی اور اسیہ بن جلاس سے میری شادی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ شادی کر لو. اس نے کہا اس شرط پہ کروں گی کہ شوہر مجھ پہ حکمران نہ ہو، جو میں چاہوں کروں، شوہر کے نیچے رہ کے مجھے اس کی آرڈرز، اس کے احکامات یہ تسلیم نہیں ہے. تو ہاشم نے کہا ٹھیک ہے میں اس پہ تیار ہوں. اور یہ عورت سلمہ جو تھیں یہ بنو نجار کی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے ہیں نا تو بنو نجار نے کہا کہ اوہو یہ تو ہمارے عزیز آ گئے ہیں، ماموں آ گئے ہیں. یہ سارے رشتے جو تھے وہ اسی وجہ سے کہ بنو نجار سے یہ خاتون تھی. اب ہاشم کی شادی ہو گئی اور ان سے ان کے بیٹے ہوئے ہیں عبد المطلب. 495 ہجری کے 495 عیسوی تقریباً یہ سال بنتا ہے، تقریباً 1-2 برس کم زیادہ ہوں گے، مگر 495 عیسوی میں پیدائش ہوئی ہے. ہاشم اپنے سفر کے لیے آگے چلے گئے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ سفرین سنہا لہو ولقومی، سفرین 2 سفر تھے، سنہا جنہیں ہاشم نے شروع کیا تھا، لہو اپنے مفاد کے لیے، ولقومی اور اپنی قوم کے لیے. ہاشم 2 سفر کیا کرتے تھے، سفر الشتاء ورحلۃ الاضیاف، ایک وہ سفر جو سردیوں میں ہوا کرتا تھا اور ایک سفر جو گرمیوں میں ہوا کرتا تھا. جب یہاں پر گرمی پڑتی تھی مکہ مکرمہ میں تو یہ لوگ اس وقت شام کے لیے نکل جاتے تھے، اور جب سردی پڑتی تھی تو انقرہ ترکی کی طرف آ جاتے تھے. 2 سفر انہوں نے مقرر کر رکھے تھے. شام چلے گئے. جب غزہ میں پہنچے ہیں فلسطین میں تو ہاشم بیمار ہو گئے اور وہیں انتقال ہو گیا. اور یہ وہی غزہ ہے جو آج بھی غزہ کہلاتا ہے، اور یہیں پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے، یہیں پہ ہاشم کا انتقال ہوا ہے. ہاشم نے اپنے بھائی مطلب کو جو ساتھ تھے، مطلب کی اولاد کی تفصیل ابھی گزر چکی، انہوں نے مطلب کو کہا کہ 3 چیزوں کا خیال کرنا. ایک تو سقایا کا، حاجیوں کو پانی پلانے کا، اور یہ عہدہ ہمارے خاندان میں رہے گا. اور ایک رفادہ کا کہ حاجیوں کی خدمت کرنا، یہ عہدہ ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے، اسے اپنے پاس رکھنا. اور تیسرے انہوں نے کہا کہ دیکھو میری اولاد کا خیال کرنا ہے، ایسے میں نے شادی کی ہے، ایسے مدینہ منورہ میں بھائی ساتھ تھے ان کا جو اس سے اولاد ہو، ان سب کا. عبد المطلب کو پھر ان کے جو بھائی تھے مطلب، انہوں نے ہی آ کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ لے گئے تھے. ہاشم کا انتقال ہو گیا اور اب آگے آ گئے عبد المطلب ان کی اولاد. تو عبد المطلب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. اب آگے چل کے آپ اگر دیکھیں تو یہ چونکہ دونوں بھائی سفر میں اکٹھے رہتے تھے، ہاشم اور مطلب، تو ہاشم اور مطلب کی اولاد ہمیشہ اکٹھی رہی. اور عبد شمس اور نوفل یہ دونوں مکہ مکرمہ میں یہ ادھر رہتے تھے، ان کی اولادیں اکٹھی رہی ہیں. اور اللہ کی شان ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پہلے عربوں میں بھائی تھے جن سب کا انتقال الگ الگ جگہوں پہ ہوا ہے، وگرنہ موت عام طور پہ لوگ جاتے نہیں تھے کہیں تو موت تو اسی جگہ آنی تھی. ہاشم کا انتقال ہوا غزہ میں، اور ان کے دوسرے بھائی عبد شمس کا انتقال اصلی ہوا مکہ مکرمہ میں. اجیاد جو جگہ ہے مکہ مکرمہ میں پائی جاتی، یہاں ان کی قبر بنائی گئی تھی. اور نوفل گئے ہوئے تھے عراق، اس راستے میں ان کا انتقال ہوا. اور مطلب یمن گئے ہوئے تھے، وہاں پہ انتقال ہوا ان کا. تو یہ چاروں بھائیوں کا 4 مختلف جگہوں پہ انتقال ہوا، لیکن نوفل کی اولاد اور عبد شمس کی اولاد ایک ہو گئی، اور مطلب کی اولاد اور ہاشم کی اولاد ایک ہو گئی. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بائیکاٹ کیا ہے عربوں نے اور شعب ابی طالب میں محصور کر لیا ہے، تو شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کیونکہ ہاشم کی اولاد یہی تھی نا. انہوں نے مطلب کی اولاد کو کہا تم بھی ان کے بہت قریبی ہو، تم بھی جاؤ. تو مطلب کی اولاد اور ہاشم کی اولاد دونوں نے وہ سخت دن کاٹے ہیں. اور عبد شمس اور نوفل کی اولاد چونکہ یہ لوگ الگ ہو گئے تھے، اس لیے مکہ مکرمہ میں ان کی سطوت اور ان کی حکومت اور حکمرانی اور یہ چیزیں قائم ہو گئی. تو الغرض ہاشم کے بعد اب قوم جو تھی وہ اس پہ عبد المطلب پہ آ گئی. اور عبد المطلب بچے تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ماں نے انہیں پالا ہے. اور کسی نے آ کے مکہ مکرمہ میں مطلب سے کہا
کہ تمہارا جو بھائی کا بیٹا ہے ہاشم کا، شیبہ نام تھا ان کا، شیبہ کو جا کر دیکھو، بہت اچھا بڑا ہونہار پروا ہے، یعنی ایسا بچہ ہے جس کی جوانی، جس کی اٹھان تم دیکھو۔ تو عبد المطلب گئے کو لینے کے لیے، پھر ان کے چچا آئے ہیں، مطلب گئے تھے لینے کے لیے اور پھر وہ لے کے آئے ہیں، اور پھر وہاں سے آگے عبد المطلب کا قصہ مکہ مکرمہ میں سارا چلا ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہوگا۔